حضرت محمد نے اللہ کی قسم کھائی اور فرمایا میری امت کو جب دولت کی ضرورت ہو تو یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا اور 60 کروڑ دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرما دیں گے۔ تمام ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدق دل کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر کوئی اور پریشانی ہو۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ تسبیح کر لیا، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی یہ قرآنی تسبیح ہے۔ اگر آپ اس کو صدق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ چھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی پاور ہے، بڑا راز ہے اور اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ محترم ناظرین، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن و ہر لفظ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانی بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بہرحال ایمان کمزور نہ ہونے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجئے اور نمازوں کے بعد دعا بھی کیجئے۔ زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، بندے کو ان پریشانیوں کا اپنے سامنے آنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جب کوئی غم، دکھ، رنج یا کوئی عذاب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا، انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی بندے نے بتایا کہ یار جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی، کوئی مصیبت ہو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بڑا قرضہ اور اس کے اوپر بے شمار ٹینشن۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی، میں مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں، تو اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد ایک تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی رات کو مجھے ٹیلی فون آ گیا، جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی وہ ایسے حل ہوئی کہ میں خود حیران ہو گیا، میرے ساتھ کیسے ممکن تھا۔ تو جب یہ ہوتا گیا تو میری پوری فیملی کو میں نے بتایا تو سب نے مل کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین لے کر آئے، اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لے کر آئے۔ محترم ناظرین، ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔
ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک تسبیح بتانے جا رہا ہوں اور وہ تسبیح ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانے والی۔ کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی نماز کے بعد آپ تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگیں تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالت میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا، تو اللہ سے ہم سب مل کر دعائیں مانگے کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو وظیفہ بتایا ہے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ آپ بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کریں، انشاءاللہ العزیز۔ یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر نور ہے، نور جو ہے یہ میرے نبی کے سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی نے خود فرمایا جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر میں مصیبتیں ہوئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور طیب پاکیزہ ہو۔ ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ حرام اور ناجائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگنا اور منتے ماننا دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین قسم کا مذاق ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ازلی طور پر طے فرما دی ہے اور ان میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلا کسی پست قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا یا اللہ میرا قد لمبا کر دے، یا کسی دراز قد انسان کا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے، یا مثلا کوئی جوان شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے یا اللہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور میرے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے۔ اس قسم کی دعائیں ہرگز نہیں مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندے مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت کی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اذان کے وقت اور دوسری اس وقت کی دعا
جب بارش ہو رہی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اپنی تمام تر ضرورتیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی جوتے کا تسمہ جو کہ ایک معمولی قسم کی چیز ہے ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مانگے، اور اگر کبھی نمک وغیرہ جیسی ہلکی چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مانگے۔ تمام دوست نماز قائم کریں، دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم